ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں، اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی، آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں، تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی کو۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، تو جو راستہ اللہ نے رکھے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی، تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ایسے کیسز بھی آتے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہترین علاج کے چھوڑ دے، کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ جادو کا الزام۔ شمس الرحمان چترال سے پوچھتے ہیں، میرا ایک بہنوئی مجھ پر اور میری امی پر الزام لگا رہا ہے کہ ہم اس پر جادو کرتے ہیں۔ پہلے بھی ایک دفعہ الزام لگا چکا ہے، اس مسئلے کا حل بتا دیں، قریبی رشتہ خراب ہونے کا امکان ہے۔
اللہ آپ کے بہنوئی کو ہدایت دے, انسان بنائے. کسی پہ کسی قسم کا جب تک یقینی دلیل نہ ہو آپ الزام نہیں لگا سکتے, یا مضبوط قرینہ ہو تو. اور ویسے بھی یہ جادو وادو کا اثر جو ہے نا ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کی قوت ارادی خراب ہوتی ہے, خود ہی کمزور ہوتے ہیں وہ. پیغمبر پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کا اثر ہوا اس کی حکمتیں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ وہ تو اس لیے تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے نا, تو اللہ نے تھوڑا سا جادو ہونے دیا, ورنہ جادو نہیں ہوتا اتنے آرام سے, ایسے تو دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے. تو اس لیے اپنے بہنوئی کو, یہ کہیں عامل وامل کے پاس بیٹھ رہا ہوگا آپ کا بہنوئی, عامل لوگ ایسی باتیں کر کر کے دماغ خراب کر دیتے ہیں, تو اس کو عاملوں سے ہٹائیں اور اپنی سسٹر کو بولیں, اپنی بہن کو بولیں بہنوئی کو کنٹرول کریں. لیڈی ڈاکٹر کا مرد مریضوں کو چیک کرنا. میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ہمیں میل فیمیل سب کو چیک کرنا ہوتا ہے. امتحان میں بھی نبض وغیرہ چیک کرنے کے لیے میل کو بھی بٹھا دیتے ہیں. میں کہتی ہوں فیمیل کو بٹھائیں, تو کہتے ہیں کہ اگر ابھی چیک نہیں کرو گی تو بعد میں بھی چیک کرنا پڑ سکتا ہے. اگر میں چیک کرنے سے انکار کروں تو فیل کر دیں گے, بتائیے میں کیا کروں. اللہ کا خوف چونکہ ہمارے ہاں ختم ہوتا جا رہا ہے, بس دنیا ہی سب کچھ رہ گیا ہے. اللہ کے حکام کو پس پش ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو اختلاط سے بھی منع کیا, ایک دوسرے کی باڈی کو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا, لیکن ہم لوگ فالو کر رہے ہیں گوروں کو. ہم چاہ رہے ہیں کہ ترقی ہم ان جیسی کریں اور پھر مادر پدر آزاد ہو جائیں, بالکل زنا پھیلے سوسائٹی میں. تو اللہ دیکھ رہا ہے, جس نے بنایا ہے نا وہ نہیں چھوڑے گا, وہ انتقام لے گا. اللہ کہتے ہیں فریحوا بما عندهم من العلم, پچھلی قوموں کے پاس جو نالج تھی نا, علم تھا, دنیا کا علم, اس پہ وہ فخر کرتے تھے اور ہمارے حکام کو پس پش ڈال دیا. تو آج بھی یہی ہے کہ میڈیکل سائنس ہی کو اور جو سائنس کے دوسرے شعبے ہیں انہی کو انسان نے خدا بنا لیا, اور جو اصل اوریجنل خدا ہے جس نے پیدا کیا, جو نعمتیں دے رہا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس برے ماحول میں سروائیو کرنا ایک شریف لڑکی کے لیے بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے, ایک عزت دار عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ ان کو سمجھائیں کہ بھائی میں میل کو نہیں چیک کر سکتی, میں فیمیل ہی کا زندگی بھر علاج کروں گی, مجھے میل کا علاج کرنا ہی نہیں ہے, تو مجھے کیوں آپ ٹریننگ دے رہے ہو. پھر بھی اگر مجبوری ہے تو پھر آپ ہاتھوں میں گلوز وغیرہ لے کے کوئی ایسا یعنی پہن کے جو ہے نا نبض چیک کر لیں, مجبوری ہے, اور توبہ استغفار بھی کریں. اور جیسے ہی آپ یعنی اس ایجوکیشن سے فارغ ہوں تو پھر آپ یہ عزم کریں کہ میں مردوں کا علاج نہیں کروں گی, میں صرف خواتین کا علاج کروں گی. لیڈی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے خواتین کے لیے, مردوں کے لیے میل ڈاکٹر بہت ہیں. مجبوری ہو تو مرد بھی بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ بھی ہسپتال کی غلطی ہے کہ آپ نے میل کے لیے فیمیل کو کیوں بٹھایا. پیشنٹ تو بیچارہ مجبور ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر نہیں بدل سکتا, دوسرے ڈاکٹر کا ٹائم ہی الگ ہوگا. تو مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن آپ حتی الامکان کوشش کریں اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. میں اتنے واقعات ہیں میرے پاس جو لوگ شیئر کرتے ہیں, جو فیمیل ڈاکٹرز میل کا علاج کر, خاص طور پہ ڈینٹسٹ میں. ڈینٹسٹ میں تو بالکل ہی منہ میں گھسا ہوا ہوتا ہے بندہ. اب میل ڈاکٹر ہے, وہ فیمیل ڈاکٹر کا علاج کر رہا ہے, فیمیل لڑکی کا علاج کر رہا ہے, دانتوں میں گھسا ہوا ہے وہ, یا فیمیل لڑکی ہے ڈاکٹر ہے اور وہ میل یعنی مرد کے دانت چیک کر رہی ہے. تو اتنے گھر تباہ ہو چکے ہیں نا اس چکر میں. یعنی ہمارے پاس ایسے کیس آئے ہیں کہ ایک خاتون نے کہا کہ میرا شوہر چونکہ ڈینٹسٹ ہے, وہ لڑکیوں کے دانت چیک کرتے کرتے نا ان کے گھر تک پہنچ جاتا ہے, اور کیا کچھ ہو رہا ہے سوسائٹی میں, ساری باتیں اوپن ہوتی بھی نہیں ہیں. تو میں بدگمان نہیں کر رہا آپ کو ڈینٹسٹ سے کہ ڈینٹسٹ سارے خراب ہوتے ہیں, لیکن ہم خرابی کے اسباب کیوں اختیار کریں, خرابی کے اسباب کیوں اختیار کریں. تو اللہ کا خوف ختم ہو گیا, اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. اللہ نے کہا ہے کہ تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اڑاؤ مزے, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہی ہے. تو ترقی کر لو گے آپ, لیکن آخرت برباد ہوگی. اب جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے وہ اس سے بھی زیادہ کرے, وہ تو نائٹ کلبوں میں جا کے برہنہ ناچے. وہ جیسے انگریز تو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے, وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں, وہ تو ہومو سیکسولیٹی کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. ابھی جو ہے وہ جو جس انتہا تک پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں, اس کو باقاعدہ لیگل کر رہے ہیں وہ لوگ. تو ان کے ہاں تو اصول وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے, تو جو نہیں مانتا اس کے لیے سب ٹھیک ہے پھر. لیکن اگر آپ آخرت کو مانتے ہو نا تو پھر اللہ نہیں چھوڑے گا, پھر یہ ذہن میں رکھنا. تو آپ کو میں یہی کہوں گا کہ جس حد تک بچ سکتی ہیں بچیں, جہاں ناممکن ہو بچنے کے لیے تو پردے کی پابندی کے ساتھ, اور ہاتھ میں کوئی گلوز وغیرہ لے لیں, یا کوئی کپڑا ہو جس سے نبض چیک کر لی, اور اپنے آپ کو بچائیں اس برائی سے جس حد تک ممکن ہو. خواتین کا جوڑا باندھنا. محمد ابن حذیفہ ممبئی سے پوچھتے ہیں, عورتوں کے لیے بالوں کا جوڑا بنانا نماز اور غیر نماز میں کیسا ہے؟ عام طور پر 3 طریقے سے بنایا جاتا ہے, سر کے اوپر, سر کے پیچھے اور گردن پر. وضاحت فرما دیں. سر کے اوپر بنانا حرام ہے, ناجائز ہے, حدیث میں ممانعت ہے. سر کے پیچھے بنا سکتی ہیں. نانی کی بہن کی بیٹی سے نکاح کرنا.
دلاور رحیم یار خان، میرا سوال یہ ہے کہ گھر والے جہاں میرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس لڑکی کی ماں میری دادی کی سگی بہن ہے. لڑکی کی ماں آپ کی دادی کی سگی بہن یعنی آپ کی والدہ کی کزن ہوئی نا. پھر تو لڑکی طلاق یافتہ ہے، کیا ایسی لڑکی سے میں نکاح کر سکتا ہوں؟ اپنی ماں کی کزن سے نکاح کر سکتے ہیں، ماں کی سگی بہن سے نکاح نہیں ہوتا، والدہ کی کزن سے نکاح ہو سکتا ہے، تو جائز ہے. لا علمی میں سودی معاملہ. فاطمہ صاحبہ پاکستان سے پوچھتی ہے میں نے ایک پلاٹ انسٹالمنٹ پر لیا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس پر لیٹ پیمنٹ چارجز ہیں، نہ ہی مجھے یہ علم تھا کہ لیٹ پیمنٹ چارجز سود کے زمرے میں آتے ہیں. خیر کانٹریکٹ ہو چکا ہے، میں نے کبھی لیٹ پیمنٹ نہیں کی، ٹائم پر ہی پیمنٹ ہو جاتی ہے، مگر یہ بتائیے کہ اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کانٹریکٹ ختم کر دینا چاہیے اور پلاٹ کی کچھ قیمت خیراتی کام میں لگا دینی چاہیے؟ برائے مہربانی حل بتائیں. دیکھیں وہ جو سودی معاملہ ہوا وہ تو ناجائز تھا، لیکن اب آپ کوشش کریں کہ پلاٹ کی جو ہے نا جلد سے جلد پیمنٹ ادا کر دیں اور سود لگنے سے پہلے پیمنٹ ادا کر لیں تو جائز ہے، لیکن جو ہو چکا اس پہ توبہ استغفار کریں. اور اگر آپ یہ سودا ہی کینسل کر دیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے، احتیاط کی بات ہے یہ کہ لیکن کرتا کون ہے کینسل اتنے آرام سے؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ سودا کینسل کر دیں. آپ کہیں بھی پلاٹ واپس لو اور مجھے پیسے واپس کر دو، اگر وہ کر دیں تو اچھی بات ہے، اور پھر دوبارہ صحیح کانٹریکٹ کریں. صحیح ضعیف اور صریح حدیث میں فرق. انویز لاکھانی انڈیا سے کہتے ہیں صحیح حدیث، ضعیف حدیث اور صریح حدیث میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں صحیح حدیث کی تو ایک ڈیفینیشن ہے جو بھی علم حدیث پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے. تدریب الراوی ہے، حدیث کی مشہور کتاب ہے، نخبۃ الفکر ہے، کہ تمام راوی ثقہ ہوں، کامل الضبط ہوں، اور کوئی بھی متہم بالکذب نہ ہو، عادل راوی ہوں، اور راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت نہ کر رہا ہو، یعنی حدیث شاذ اور منکر بھی نہ ہو، اور کوئی اس میں ایسی مخفی علت بھی نہ ہو جس کی وجہ سے محدثین اس حدیث کو رد کر دیں. تو اس طرح کی تمام شرائط جس حدیث میں پائی جائیں گی وہ صحیح کہلائے گی، اور جو یہ شرائط جس میں نہیں پائی جائیں گی وہ ضعیف کہلائی جائے گی. اور موضوع وہ حدیث ہوتی ہے جس کا راوی متہم بالکذب، وہ جھوٹا راوی ہو. تو ضعیف حدیث میں امکان ہوتا ہے کہ شاید نبی نے ایسا فرمایا ہو، لیکن موضوع حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے. اور صریح حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ بالکل واضح ہو، یعنی آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا اس دعوے پر حدیث بالکل واضح ہو. اس کی مثال ہے جیسے میں اکثر ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں نا کہ دو نمازیں اکٹھی کرنا. اب سفر میں جو دو نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی پڑھی ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ اکٹھی کا کیا مطلب ہے؟ کیا نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ پڑھا؟ تو جن حدیثوں میں آتا ہے نا دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں وہ یا تو صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیثیں ہیں، اور اگر صحیح ہیں تو صریح نہیں ہے، یعنی ان میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ نماز کو قضا کر کے پڑھا ہے. تو اس طرح کی بحث فقہ میں چلتی ہے کہ بھئی یہ حدیث صحیح تو ہے لیکن اپنے معنی پر صریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے. تو جہاں بھی ایسی کوئی حدیث ہوگی کہ جس کے معنی اور مفہوم واضح نہیں ہوں گے تو اس کو کہا جائے گا غیر صریح ہے، یعنی اپنے معنی پر جو اس سے معنی مفہوم ہو رہا ہے پہلی دفعہ میں وہ واضح طور پہ مفہوم نہیں ہو رہا، یہ واضح معنی نہیں ہے. ہم بعض دفعہ کوئی دلیل پیش کرتے ہیں نا یا گواہوں کا ہم بیان لیتے ہیں تو گواہ تو ثقہ ہوتے ہیں لیکن وہ گواہ جو بیان دے رہے ہوتے ہیں وہ بیان مغلق ہوتا ہے. جج کہتا ہے کہ بھئی یہ جو دعویٰ ہے نا آپ کا، یہ ان کا بیان اس دعوے سے پوری طرح میچ نہیں کر رہا. تو گواہی تو صحیح لوگوں کی ہوتی ہے لیکن وہ جو الفاظ ہوتے ہیں گواہوں کے وہ اس دعوے کے لیے مطابق پورے نہیں ہوتے. تو کہا جائے گا ان کا بیان جو ہے نا گواہوں کا صریح نہیں ہے، یوں کہا جائے گا صریح نہیں ہے. تو بیان یعنی ان کی جو بات ہے، راوی چونکہ گواہ چونکہ ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، اس لیے گواہوں پہ تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کا جو دعوے کے حق میں جو ان کا بیان ہے نا وہ بیان صریح نہیں ہے اپنے مدعا پر، تو اس کو کہا جائے گا غیر صریح. اور اگر وہ گواہی قابل اعتماد نہ ہو تو ان کی بات ہی ضعیف ہوگی، بات ہی کمزور ہوگی، چاہے وہ صریح ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو حدیث میں بھی ایسا ہی ہے کہ راوی ثقہ ہو اور سند متصل ہو اور شاذ اور منکر بھی حدیث نہ ہو تو وہ حدیث صحیح ہے. پھر آگے یہ الگ بحث ہے کہ صحیح تو ہے لیکن جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں حدیث سے وہ پورا ثابت بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس بارے میں ہم بہت سے علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں بھئی حدیث اس معنی میں صریح نہیں ہے. انویسٹمنٹ پر فکس منافع وصول کرنا. فریحہ صاحبہ ملتان سے پوچھتی ہیں میں نے کمپنی میں 2.5 لاکھ روپے انویسٹ کیے اور وہ ہمیں 40,000 ماہانہ دیتے ہیں، کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا؟ کیا انویسٹمنٹ کے وقت آپ کا ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا؟ اگر ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ آپ کے پروفٹ سے جتنا پیسہ وہ کمائیں گے اس میں سے اتنے % آپ کو دیں گے اور اتنے % خود رکھیں گے، اور سال کے بعد حساب ہوگا، درمیان میں 40 ہزار ہر مہینے آپ کو دیتے رہیں گے، آخر میں حساب پورا کر کے ایڈجسٹ کر لیں گے کہ زیادہ کی دیا ہے یا کم دیا ہے، تو جائز ہے یہ عمل. لیکن اگر طے ہی یہ ہوا ہے کہ جی آپ اتنے پیسے دیں اور ہر مہینے آپ کو ایک اماؤنٹ دیتے رہیں گے اور آخر میں ایڈجسٹ نہیں کریں گے اس کو، اور پرسنٹیج کے لحاظ سے پروفٹ تقسیم نہیں ہوگا،
تو پھر یہ سود ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ پیسہ لگا کر کرکٹ کھیلنا۔ محمد عمیر، مالیگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا، کہتے ہیں کہ جی کرکٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے۔ ہمارے شہر میں ہر جمعے کے دن اکثر لوگ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں، جس میں جیتنے والی ٹیم کو ہارنے والی ٹیم سے ایگریمنٹ کے مطابق 100، 500 یا 1000 روپے دیتی ہے، یعنی ہارنے والی ٹیم جیتنے والی ٹیم کو اتنے پیسے دیتی ہے۔ تو کیا جیتنے والی ٹیم کے لیے وہ پیسے لینا جائز ہوگا؟ اگرچہ ان پیسوں سے صرف اور صرف کھیلنے کے سامان آتے ہوں، اگر دونوں ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں اور پھر جو جیتنے والی ٹیم ہے اس کو پیسہ مل جاتا ہے، ہارنے والی ٹیم کا پیسہ ڈوب جاتا ہے، تو یہ جوا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے اس سے کرکٹ کا سامان خریدیں یا کچھ بھی خریدیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، دونوں طرف سے پیسہ نہیں لگتا، بلکہ یہ کہ جو بھی جیتنے والی ٹیم ہے اس کو ہارنے والی ٹیم پیسہ دے دیتی ہے، اور اس میں بھی اگر یہ لازمی ہے تو شرعاً یہ لازم نہیں ہے کہ آپ انعام کے طور پر کوئی چیز کسی کو دیں، وہ نہ دے تو بھی کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ تو اگر لازم سمجھا جاتا ہے تو بھی غلط ہے، یہ جوا تو نہیں ہے لیکن ہے یہ غلط۔ اور اگر کوئی تھرڈ پارٹی دے رہی ہے، سوال میں تو یہ نہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی دے رہی ہے، تو سوال میں تو یہی ہے کہ ہارنے والی ٹیم